लेकिन ठंड से मैं मर जाऊं। बहुत अरसा पहले चिराग जंगल की लंबी लंबी घास में एक टिड्डा और कुछ चींटियां रहती थीं। सर्दियों की तैयारी में दिन भर चींटियां खाना और गर्माहट का सामान जमा करती थीं। हर सुबह दूर दूर से गेहूं के दाने और लकड़ियां अपने सर पर रख के लाती थीं। चाहे वो थकी हुई हो या तेज हवाएं चल रही हो, शाम तक रोशनी की आखिरी किरण तक चींटियां यही काम करती रहती थीं। एक तरफ ये चींटियां थीं और दूसरी तरफ ये आराम पसंद टिड्डा था। पूरी रात पार्टी करता था और रोशनी की पहली किरण पे जब चींटियां अपना काम करने के लिए उठती थीं, तो टिड्डे भाई सोने जा रहे होते थे और फिर वो शाम के 4 बजे उठते थे। थोड़ा बहुत खाकर छाव में टेक लगा के सितार बजाते थे और जब मौसीकी से बोर हो जाते थे, फिर टिड्डे भाई चींटियों को छेड़ने लगते थे। मुझे तंग करने के बजाय जाकर सर्दियों के लिए सामान जमा करो। सर्दियों में हमारे यहाँ ठठरते हुए आए ना, तो हम अंदर नहीं आने देंगे। अरे चींटी, इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना काम करके थक गई होगी। वैसे भी अभी सर्दी आने में तो बहुत वक्त है। चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। टिड्डे ने अपना सितार उठाया ही था कि चींटी मुंह पलट के चली गई। ओहो, इन चींटियों का तो मूड ही खराब रहता है। इन्हें छोड़ो, मैं अपनी मौसीकी अकेले में एंजॉय करता हूँ। ये कहकर टिड्डा चल दिया और खुद खाना इकट्ठा करने के बजाय इसने बाकी गर्मी का मौसम भी खेल और मौसीकी में गुजार दिया। जल्द ही सर्दियां आ गईं। पूरी रात बर्फबारी होती थी और दिन में सूरज भी नहीं निकलता था, तो सारी फसलें भी बर्बाद होने लगी। टिड्डे ने देखा कि चींटियां गाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसने सोचा कि खाने और गर्माहट के बदले में वो चींटियों के लिए गाने बजा सकता है। तो इसने इनके दरवाजे पर जाकर खटखटाया। इत्तेफाक से इसी चींटी ने खोला जिसकी लकड़ियां टिड्डे ने गिराई थीं। हरगिज़ नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ठंड से मैं मर जाऊं। इस शोर से चींटी रानी दरवाजे पे आती हैं और गुस्सैली चींटी से पूछती हैं, यहाँ क्या चल रहा है? इतना शोर और चीखो पुकार क्यों हो रहा है? वो बदतमीज टिड्डा अंदर घुसने के बहाने बना रहा था। क्यों? उसने क्या सर्दियों का इंतजाम नहीं किया? पूरी गर्मियाँ उसने राशन जमा करने के बजाय अपनी मौसीकी में गुजारी हैं। लेकिन अगर हमने इसे अंदर ना आने दिया तो ये ठंड में मर जाएगा, वो भी हमारी वजह से। वैसे हम गर्माहट और खाने के बदले में टिड्डे से ये कह सकते हैं कि वो हमें मौसीकी सिखा दे। खुद तो हमें समझ नहीं आ रही। इस बहाने हमारे पास सर्दियों में कुछ करने को भी होगा। बुरा आइडिया नहीं है। इस तरह टिड्डा गर्माहट और खाने की कीमत भी अदा कर देगा। दोनों चींटियां दरवाजा खोलती हैं और चींटी रानी टिड्डे को कहती है, तुम हमारे साथ एक शर्त पर सर्दियां गुजार सकते हो, और वो शर्त ये है कि पूरी सर्दियां तुम्हें बारी बारी हर चींटी को मौसीकी सिखानी होगी। बोलो, मंजूर है? चींटी रानी, ये शर्त तो मुझे बिल्कुल मंजूर है। 1 2 3। जब हर इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करेगा, तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब हर इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करेगा, तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बच्चों, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं दिन रात बीमार लोगों का इलाज करता हूँ, ताकि दोस्तों वो आपकी तरह दोबारा से एनर्जेटिक हो जाएं। आप में से कौन डॉक्टर बनना चाहता है? मैं। बच्चों, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं चीजें खुद ही बनाकर दूसरे लोगों को बेचता हूँ, और मैं अपना बॉस हूँ। बड़े होकर आप में से किसको अपना बॉस बनना है? मैं।
بچوں یہاں ٹافیاں کھانا کس کس کو پسند ہے؟ آنٹی آنٹی آپ کیا ہمیں ٹافیز دیں گی؟ ارے نہیں راجو، ٹافیز سے تو دانتوں میں کیڑے لگتے ہیں، اس لیے ٹافیز ہمیں کم سے کم کھانی چاہیے اور کھاتے ہی دانت برش کرنے چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے آنٹی، ٹھیک ہے. ببلی تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ ایلس تم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی فائٹر پائلٹ آنٹی نہیں تھی، اور ویسے بھی زیادہ تر انکلز ہی اسٹیج پہ آئے تھے آج. آنٹیز تو بہت کم تھیں. ایلس کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنٹیز فائٹر پائلٹس نہیں بن سکتی؟ لیکن ببلی اگر کوئی آنٹیز فائٹر پائلٹ نہیں بن سکتی تو پھر تم بڑے ہو کے فائٹر پائلٹ کیسے بنو گی؟ ببلی بیٹا اب آج بہت چپ چاپ ہو. کیا آپ کو کسی نے ڈانٹا ہے؟ امی آج اسکول میں پروفیشن ڈے تھا. بہت ساری آنٹیز اور انکلز نے آ کر اپنے کام کے بارے میں ہمیں بتایا، لیکن زیادہ تر انکلز ہی تھے. آنٹیز تو بہت کم تھیں اور کوئی بھی آنٹی فائٹر پائلٹ نہیں تھیں. امی اگر کوئی آنٹی فائٹر پائلٹ نہیں بن سکتی تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بڑے ہو کے فائٹر پائلٹ نہیں بن سکتی؟ کیا صرف لڑکے فائٹر پائلٹ بن سکتے ہیں؟ ارے ببلی ایسا بالکل نہیں ہے. ببلی بیٹا ایک چھوٹی سی پاکستانی بچی تھی جس کا نام تھا مریم مختار، اور ببلی بالکل آپ ہی کی طرح مریم کو بھی پلینز بہت پسند تھے. اتنے پسند تھے کہ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے ایئر فورس جوائن کر لی اور پاکستان کی پہلی لڑکی فائٹر پائلٹ بن گئی. ایک دن جب وہ اپنا پلین اڑا رہی تھی تو اس کا انجن خراب ہو گیا، لیکن مریم بہت مضبوط تھی تو وہ پلین اڑاتی رہی جب تک وہ شہری آبادی سے نکل گئی. شہر کے باہر مریم کا پلین کریش ہو گیا اور اس کا انتقال بھی ہو گیا. لیکن آج تک مریم مختار پاکستان کی ایک ہیرو سمجھی جاتی ہے. واو امی، پاکستانی لڑکی پائلٹس ہوتی ہیں؟ بالکل ببلی، صرف ہوتی نہیں ہے بلکہ مریم مختار کی طرح بہت مضبوط بھی ہوتی ہیں. ببلی تم بھی بڑے ہو کر ایک فائٹر پائلٹ بن سکتی ہو. شوم شوم. ببلی تم آج اتنی خوش کیوں ہو؟ ایلس ایلس، میری امی نے مجھے ایک پاکستانی فائٹر پائلٹ کے بارے میں بتایا. اس کا مطلب ہے کہ میں بڑے ہو کر فائٹر پائلٹ بن سکتی ہوں اور تم سائنٹسٹ بن سکتی ہو، کیونکہ ہم مضبوط ہیں. دوست آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والی ہوں. کہانی سنیں گے نا؟ بہت مزے کی کہانی ہے. کہانی راجو کی ہے. راجو 5 برس کا ہے. راجو کراچی میں اپنی امی، ابو اور چھوٹے بھائی چھوٹو کے ساتھ رہتا ہے. دوست پتہ ہے آپ کو راجو اپنے محلے میں بہت مشہور تھا. مشہور مطلب سب اسے جانتے تھے. اسے باتیں کرنے کا بہت شوق تھا اور جو بھی راجو سے ایک بار ملتا وہ اس کا فوراً دوست بن جاتا تھا. ہے نا مزے کی بات دوست؟ نومبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی راجو کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ نومبر کے مہینے میں راجو کی سالگرہ تھی. برتھ ڈے میں کیک تو کٹتا ہی تھا اور تحفے بھی ملتے ہیں، لیکن راجو نے سوچا کہ اس دفعہ کچھ مختلف کرے. دوسروں سے تحفے لینے کے بجائے راجو انہیں تحفے دے. کتنی عجیب اور مزے کی بات ہے نا دوست؟ راجو نے ایک فہرست یعنی لسٹ بنائی اور ان چیزوں کا نام لکھا جو لوگوں کو بانٹ کر انہیں خوش کر سکتا تھا. راجو فہرست لے کر اپنے امی اور ابو کے پاس گیا اور انہیں اپنے آئیڈیا سنائے. شاباش بیٹا، یہ تو تم نے بہت اچھا سوچا ہے. مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹا.
राजू के छोटे भाई ने भी राजू का आइडिया सुना और बहुत खुश हुआ। छोटे भाई को जो मजीद शरारत करने का मौका मिल गया था। भैया भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम खूब मजा करेंगे। ठीक है छोटू, तुम मेरे साथ चलना, मगर याद रखना इस बार कोई शरारत नहीं होगी। ठीक है भैया, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। दोस्त, आप सोच रहे होंगे फिर क्या हुआ, है ना? यही सोच रहे हैं ना? मैं अभी बताती हूँ। कहानी में अभी बहुत सस्पेंस है। जी दोस्त, इस लिस्ट के मुताबिक पहला काम बीजी जो अकेली रहती थी उनके साथ नाश्ता करना था। जी हाँ। बेटा राजू, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि तुम और छोटू ने मेरे साथ नाश्ता किया। बीजी, हमें भी आपके साथ नाश्ता करके बहुत अच्छा लगा, है ना छोटू? जी भैया। बीजी, अब हम चलते हैं। दोस्त, क्या आपको लगता है राजू ने बीजी के साथ नाश्ता करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने बीजी के साथ वक्त गुजार के अच्छा काम किया। बुरे लोगों को अच्छा लगता है जब उनके साथ कोई वक्त गुजारता है। मैं भी आज राजू की तरह अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ वक्त गुजारूंगी। किसी बुजुर्ग या नहीं एल्डरली की मदद करना। बुजुर्ग। अंकल अंकल, हाय मैं बड़ा थक गया हूँ, क्या आप मेरा भी बैग पकड़ सकते हैं? अरे छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि अंकल के पास कितने थैले हैं? हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। चलो अपना बैग वापस लो। अंकल सॉरी, आपने इतने सारे थैले पकड़े हुए हैं, ऐसा करें हमें कुछ दे दें। अरे राजू बेटा, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। ये लो छोटे वाले थैले ले लो, हम आपको घर तक पहुंचा के आते हैं। तुम दोनों का शुक्रिया बेटा। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशानी के वक्त उनके काम आना चाहिए। किसी का रास्ता साफ करना। रास्ता। छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो शम्मो खालू का मटका टूट जाएगा और उन्हें चोट भी लग जाएगी। अपनी शरारतें छोड़ो, शम्मो खाला के रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है, जल्दी से उसे हटाने में मेरी मदद करो। ठीक है। शम्मो खाला रुके, आपके रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। ओह राजू, तुमने तो मुझे बचा लिया। हाय, वरना मुझे चोट तो लगती और मेरा मटका भी टूट जाता। शम्मो खाला, हम पत्थर को आपके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना भारी है, यानी कि हेवी, कि हिल ही नहीं रहा। ओहो राजू, चलो एक साथ मिलकर उसे उठाते हैं। मेरी मदद करने का शुक्रिया बच्चों। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू और छोटू ने शम्मो खाला की मदद करके और रास्ते से पत्थर उठा के अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, दोनों भाइयों ने शम्मो खाला के रास्ते से पत्थर उठाकर बहुत अच्छा काम किया। हमें भी इसी बात का ख्याल रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो छोटू,
आज तुम्हें दूसरों की मदद करके कैसा लगा? सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया। मेरा आइडिया तो सबको तंग करने का था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दूसरों की मदद करने में ज्यादा मजा आता है। हमने आज कितने लोगों को खुश किया। दोस्त, हमने आज की कहानी से क्या सीखा? बिल्कुल ठीक दोस्त, हमने सीखा कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। और दोस्त, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही कोई बड़ा काम करें। हम राजू की तरह छोटे छोटे काम करके भी नेकियां हासिल कर सकते हैं। आओ दोस्त, चलो मेरे साथ मिलकर खेलो। अगर हम साथ सीखेंगे तो सब कुछ ढूंढ लेंगे। ये बहुत पहले की बात है। एक चिराग जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर और आजाद रहते थे। फिर एक दिन इस जंगल में कहीं से एक बूढ़ा शेर आया और उसने कहा, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और मेरा जब दिल चाहेगा मैं किसी भी जानवर को खा जाऊंगा। सारे जानवरों ने शेर के डर से अपने घरों से निकलना छोड़ दिया। सब जानवरों ने शेर का हल ढूंढने के लिए चाय खाने पे एक मीटिंग रखी। फिर वो सब साथ जाकर शेर से मिले और शेर को तशद्दुद कम करने का एक हल दिया। शेर बादशाह, हमने चिराग जंगल में तशद्दुद कम करने के लिए एक हल सोचा है। मैं क्यों कम तशद्दुद करूं? मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। क्योंकि शेर बादशाह, आप बूढ़े हो रहे हैं। कब तक आप हमारे पीछे भागते रहेंगे? ठीक है, फिर बताओ क्या सोचा है? रोज हम में से एक जानवर खुद ही आपके पास आपका खाना बनकर आएगा और उसके बदले में आप बाकी जानवरों का शिकार करना छोड़ देंगे। ठीक है। दोस्तों, हर रोज बहादुरी से एक एक करके जानवर शेर का खाना बनकर जाने लगे। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने जंगल से भागने का सोचा, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि वो जंगल के जानवर इसका खानदान है और वो अपने खानदान को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। फिर इसने एक चाल सोची। अरे हाँ, तुमने इतनी देर लगा दी, अब सिर्फ तुम्हें खाने से मेरी भूख भी नहीं मरेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था, लेकिन रास्ते में झीले चिराग पर उसे दूसरे शेर ने खा लिया। मेरे जंगल में किसी और शेर के आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे इस शेर के पास लेके जाओ। खरगोश शेर को झीले चिराग लेकर गया और कहा, वो शेर झील में छुपा हुआ है। ये कहकर खरगोश शेर को झील के सबसे गहरे किनारे पर ले गया। शेर ने झील के किनारे पे जाकर पानी में देखा तो इसे वहाँ अपना अक्स यानी रिफ्लेक्शन नजर आया और इसे दूसरा शेर समझकर इसे मारने के लिए झील में कूद गया और डूबने लगा। झील का पानी इतना गहरा था कि शेर डूब के मर गया। और इस तरह खरगोश ने जंगल के सारे जानवरों को शेर से जिंदगी भर का छुटकारा दिला दिया और फिर से सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। दोस्त, ये है कराची शहर का सबसे अच्छा स्कूल, जहाँ पढ़ता है हमजा और उसकी दोस्त फातिमा। ये दोनों दूसरी जमात के तलबा हैं, यानी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स, और दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड्स। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की है। वो अपना स्कूल का काम हमेशा वक्त पे खत्म करती है और घर जाकर भी दिल लगाकर इम्तिहान की तैयारी करती है। जबकि हमजा एक बहुत ही शरारती बच्चा है और वो स्कूल से आने के बाद सारा दिन अपने लाउंज में बैठकर कार्टून्स देखता है। हमजा की अम्मी इससे बहुत ही परेशान है क्योंकि वो इसको बार बार पढ़ने का कहती है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। एक दिन फातिमा ने अपना पेंसिल बॉक्स स्कूल में खोला और हमजा देखकर बड़ा हैरान हुआ। फातिमा, तुमने क्या नया पेंसिल बॉक्स लिया है? हाँ हमजा,
میرے ابو اور امی نے مجھے کلاس میں اچھے نمبر لانے کا تحفہ دیا ہے. یہ دیکھو حمزہ, میرے پاس نئے اریزرز ہیں, نئی کلر پینسلز ہیں اور نئے شارپنرز بھی ہیں. واو فاطمہ, یہ کتنی پیاری چیزیں ہیں. حمزہ فاطمہ کی نئی چیزیں دیکھ کر بہت حسد کر رہا تھا, یعنی جیلس فیل کر رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فاطمہ کی چیزوں کو لے کر ان کو خود ہی استعمال کرے. دوست, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد کرنا چاہیے؟ حسد یعنی جیلسی. بالکل ٹھیک دوست, حسد یعنی جیلسی تو بری چیز ہے. ہمیں دوسروں کی چیزیں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم خود وہ چیزیں حاصل کر پائیں. اردو کے سبق کے بعد فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر استانی جی یعنی ٹیچر کے پاس گئی. حمزہ نے جب یہ دیکھا کہ فاطمہ کی نئی کلر پینسلز ڈیسک پر پڑی ہوئی ہیں تو اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور پھر جلدی سے 2 کلر پینسلز اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیں. دوست, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چیزیں ان سے بغیر پوچھے اپنے پاس رکھ لینی چاہیے؟ بالکل نہیں دوست, کسی سے پوچھے بغیر ان کی چیز اپنے پاس رکھنے کو چوری کہتے ہیں, اور چوری کرنا تو بری بات ہے. فاطمہ جب شام کو اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی یلو یعنی پیلی اور پنک یعنی گلابی کلر پینسلز اس کے پینسل باکس میں نہیں تھیں. وہ ایک دم اداس ہو گئی اور اپنے بیگ کو ٹٹولنے یعنی سرچ کرنے لگی. فاطمہ نے کافی دیر تک کلر پینسلز کو ڈھونڈا اور پھر اس نے ہار مان لی. وہ اداس ہوئی کہ اسے امی ابو نے کل ہی تحفہ دیا تھا اور آج اس نے گھما بھی دیا, اور سوچنے لگی کہ اگر انہیں پتہ چلا تو آئندہ وہ کبھی تحفہ نہیں دیں گے اور وہ کتنے ناراض ہوں گے. اگلے دن فاطمہ جب اسکول گئی تو وہ بہت اداس فیل کر رہی تھی. یہ دیکھ کر حمزہ نے اس سے پوچھا, ارے فاطمہ, تم اتنی اداس کیوں ہو؟ یاد ہے میں نے جو تمہیں کل اپنی نئی کلر پینسلز دکھائی تھی, وہ اب مجھے نہیں مل رہی, پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ اوہو, یہ تو بہت برا ہوا فاطمہ, مجھے تو نہیں پتا تمہاری کلر پینسلز کہاں ہیں. مل جائیں گی, فکر مت کرو تم. دوست, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ نے جھوٹ بول کر صحیح کیا؟ بالکل نہیں دوست, جھوٹ بولنا اور چوری کرنا ایک گندی عادت ہے, اور جھوٹ بولنے سے ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں. دوست, آپ نے دیکھا کہ جب حمزہ نے فاطمہ کی پینسل چرائی تو اس کو کتنا دکھ ہوا ہے نا. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں. آرٹ کے پیریڈ میں استانی نے بچوں کو کلرنگ کرنے کا کام دیا. حمزہ اور فاطمہ نے اپنی کلرنگ بکس نکالی. فاطمہ نے اپنی پرانی کلرنگ پینسل سے کام کرنا شروع کر دیا, جبکہ حمزہ نے 2 نئی کلرنگ پینسلز نکالی جو اصلی میں تو فاطمہ کی تھیں. جب فاطمہ نے دیکھا کہ حمزہ کے پاس اس کی کلر پینسلز ہیں تو وہ ایک دم چونک گئی یعنی سرپرائز ہوئی, اور اس نے فوراً حمزہ سے پوچھا, حمزہ, یہ تو میری کلرنگ پینسلز ہیں, یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ نہیں فاطمہ, یہ تو میری کلرنگ پینسلز ہیں, میرے امی ابو نے مجھے کل ہی خرید کے دیے ہیں. نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ میری کلرنگ پینسلز ہیں. تم نے میری پینسلز مجھ سے پوچھے بغیر اپنے پاس رکھ لی. یہ میری ہیں, واپس دو. کیا ہوا بچوں, تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھیں نا ٹیچر, میری امی ابو نے مجھے نئی کلر پینسلز خرید کے کل ہی دی تھیں, جو حمزہ نے کل دیکھ لی اور پھر اس نے چھپکے سے اپنے پینسل باکس میں رکھ لی. اور حمزہ کہہ رہا ہے کہ میری کلر پینسلز ہیں. جھوٹ بول رہا ہے یہ. میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ میری کلر پینسلز ہیں. بچوں, تم لوگ لڑو نہیں. دیکھو, لڑنا اچھی بات نہیں ہے. اچھا چلو حمزہ, تم مجھے بتاؤ, اگر میں تمہاری امی سے ابھی فون کر کے پوچھوں کہ کلر پینسلز انہوں نے تمہیں کل دلائی تھی تو وہ کیا بولیں گی؟ نہیں, پلیز ٹیچر, آپ میری امی کو فون نہیں کیے گا. سوری ٹیچر, ایکچولی مجھ سے غلطی ہو گئی.
میں نے جب فاطمہ کی نئی کلر پینسلز دیکھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایسی چیزیں ہوں. اس لیے جب فاطمہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر گئی میں نے چھپکے سے اس کی 2 کلر پینسلز اٹھا کے اپنے بیگ میں رکھ لی. سوری فاطمہ، یہ لو تمہاری کلر پینسلز ہیں. I'm sorry، میں جیلس ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں ہے حمزہ، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں تمہیں پینسلز استعمال کرنے دیتی. مجھے خوشی ہوئی حمزہ کہ تم نے اپنی غلطی کو قبول کر لیا. اگر تمہیں بھی فاطمہ جیسی چیزیں چاہیے تو تم بھی محنت کرو تاکہ تمہارے امی ابو بھی تمہیں تحفے دیں. اور یاد رکھنا حمزہ بیٹا، کسی سے ان کی چیز بغیر پوچھے لینا چوری ہوتی ہے، اور چوری کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے. ہمیں دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ ان سے اجازت لینی چاہیے. میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور آج سے میں بھی خوب محنت کروں گا. حمزہ، ہم ساتھ مل کر میری نئی کلر پینسل سے کلرنگ کرتے ہیں. دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ فاطمہ نے حمزہ کے ساتھ اپنی کلر پینسل شیئر کر کے صحیح کیا، یہ جانتے ہوئے کہ حمزہ نے اس کی پینسل چرائی تھی؟ بالکل ٹھیک دوست، فاطمہ نے حمزہ کے ساتھ اپنی کلر پینسل شیئر کر کے بالکل ٹھیک کیا. چیزیں بانٹنا یعنی ہی شیئر کرنا ایک اچھی عادت ہے. اگر ہم دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں گے. فاطمہ نے اپنے دوست حمزہ کو اس کی غلطی پر معاف کر کے ایک اچھی چیز کی. اگر کوئی انسان غلطی کرے اور معافی مانگے ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. آؤ دوست چلو میرے ساتھ مل کر کھیلو، اگر ہم ساتھ سیکھیں گے تو ہر مسئلہ حل کر لیں گے. آؤ دوست چلو میرے ساتھ مل کر کھیلو، اگر ہم ساتھ سیکھیں گے تو ہر مسئلہ حل کر لیں گے. چراغ جنگل میں ایک بہت تیز خرگوش رہتا تھا جو بس پورا دن ادھر سے ادھر زوم کر کے بھاگتا رہتا تھا، اور خرگوش کو اپنے بھاگنے کی سپیڈ پر بہت ہی گھمنڈ تھا. اس کو ہر وقت اپنی تیز ہونے کی تعریفیں سننا بہت پسند تھا. میں اس جنگل کا سب سے تیز جانور ہوں. کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے ریس میں؟ یہ بات تو ہے کہ وہ پورے جنگل میں سب سے تیز بھاگتا تھا، لیکن سارے جانور اس کے گھمنڈ کی وجہ سے اسے تھوڑا ناپسند کرتے تھے. دوست، کبھی کبھار تو وہ باقی جانوروں کا کھانا بھی لے کر بھاگ جاتا تھا، اور جب تک جانور اس کو پکڑ پاتے تھے تب تک وہ ان کا کھانا کھا بھی چکا ہوتا تھا. خرگوش نے اپنی حرکتوں سے پورے جنگل کو پریشان کر رکھا تھا، تو سب جانوروں نے خرگوش کی حرکتوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے چائے خانے پہ ایک میٹنگ رکھی. میں خرگوش کی حرکتوں سے تنگ آ گئی ہوں. آئے دن میرا کھانا چھین کے بھاگ جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں اسے ڈنڈے مار مار کے ہم چراغ جنگل سے نکال دیں. ارے ہرنی بہن، تشدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بس خرگوش کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سدھر جائے. ہاں، لیکن سبق تو اسے صرف وہ ہی سکھا سکتا ہے جو اسے ریس میں ہرا پائے. لیکن اس سے تیز تو میں اور ہرنی بھی نہیں بھاگ سکتے. کون ہرائے گا خرگوش کو؟ میں ہراؤں گا. سب جانور پاگلوں کی طرح لوٹ پوٹ ہو کر ہنسنے لگے. کچوے بھیا، برا مت ماننا، لیکن آپ کو یہاں سے اپنے گھر پہنچنے میں تو پورا دن لگتا ہے. آپ کیا خرگوش کو فراری میں بیٹھ کے ہرائیں گے؟ ارے نہیں، ہوائی جہاز میں ہرائیں گے. ارے نہیں، میں خرگوش کی سوچ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. میرے اوپر بھروسہ کریں، میں اسے انشاءاللہ پکا ہرا دوں گا. اچھا بھائی، پھر یہ کرتے ہیں کہ کل صبح ہی چائے خانے سے دریائے چراغ تک آپ اور خرگوش ریس لگائیں گے، اور کچھ نہیں تو ہم سارے جانوروں کو اور کہہ کے لگانے کا موقع بھی مل جائے گا. ڈن ہے جی. بھالو خرگوش کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے ریس کی اطلاع دینے گئے. خرگوش بھی سن کر لوٹ پوٹ ہوا.
अगली सुबह सब जानवर चाय खाने पे मिले और खरगोश और कछुए की रेस देखने के लिए तैयार हो गए। चलो इस रेस को जल्दी से खत्म करते हैं, मुझे जाकर नाश्ता भी करना है। रेस स्टार्ट हुई और हमेशा की तरह खरगोश आगे निकल गया। दूसरी तरफ कछुआ आराम आराम से चल रहा था। खरगोश के पेट में जोर की गुड़गुड़ हुई। इसने मुड़ के देखा और कछुए का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो खरगोश ने सोचा कि इसका घर पास में ही है, तो क्यों ना जल्दी से घर जाकर नाश्ता ही कर ले। अभी 5 मिनट में नाश्ता करके आता हूँ। खरगोश भैया को खाते ही थोड़ी गुनूदगी हुई और इसने सोचा कि अलार्म लगा के 5 मिनट लेट जाए। बिस्तर में लेटते ही खरगोश की आंख लग गई। काफी देर बाद इसकी आंख खुली और जब इसने घड़ी की तरफ देखा तो 1 घंटा गुजर गया था। खरगोश चौंक कर बिस्तर से उछला और घर से निकल के दरिया चिराग की तरफ भागने लगा। जल्द ही इसे दरिया नजर आने लगा और दरिया के बिल्कुल सामने कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नजर आया। खरगोश ने स्पीड पकड़ी, लेकिन फिर भी कछुआ फिनिश लाइन पर पहले पहुंच गया। सारे जानवर खुशी से जश्न मना रहे थे और कछुए को उछाल रहे थे। खरगोश बहुत हारा हारा और उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि इसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने इसे हराया था। मैं रेस सिर्फ इसलिए जीत पाया हूँ क्योंकि मेरी हल्की स्पीड की वजह से तुम्हें अपनी स्पीड पे इतना गुरूर हो गया था कि तुम रेस के दौरान नाश्ता करने चले गए। अब तुम्हें समझ आई कि गुरूर क्यों नहीं करना चाहिए। आज जाकर समझ आया कि बाकी जानवर कैसा महसूस करते होंगे जब मैं इनकी चीजें लेकर भाग जाता था। मैं आइंदा अपनी किसी भी सलाहियत पर गुरूर नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दे कछुए भैया। सिर्फ एक शर्त पे। बताइए बताइए कछुए भैया। मेरा घर बहुत दूर है, मुझे प्लीज उठाकर ले जाओ। दोनों खूब हंसे और खरगोश ने कछुए को उठाकर अपने कंधों पर बिठाया और वो हंसते हंसते कछुए के घर की तरफ निकल गए। नवाज एक बहुत बड़े महल में रहते थे, जिसका ख्याल रखने के लिए उनके पास बहुत सारे नौकर थे। शहजादा कोई भी काम खुद नहीं करते थे, बल्कि हर काम के लिए अपने किसी दरबारी यानी कोर्टियर को पुकारते थे। एक आवाज निकालने पर शहजादे के दरबारी उनके सामने हाजिर हो जाते थे। महल का हर शख्स शहजादे से बहुत डरता था, लेकिन शहजादे किसी की भी इज्जत नहीं करते थे। दोस्त, क्या आपको लगता है कि शहजादा नवाज अपने दरबारियों पर चीजें फेंककर और चीखकर ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्त, हमें कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उन पर चीजें फेंकनी चाहिए। शहजादा नवाज अपने दरबारियों के साथ बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, जिससे दरबारियों को तकलीफ होती थी। और दोस्त, आपको तो पता है कि हमें किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। शहजादा नवाज एक बहुत ही घमंडी यानी एरोगेंट इंसान थे। घमंडी। घमंड से मुराद है अपनी चीजों पर इतराना और दूसरों को अपने से कम समझना। शहजादा नवाज को सिर्फ अपने मालो दौलत से प्यार था। वो चाहते थे कि हर शख्स बस उनकी इज्जत करे और उनका हर हुक्म माने। दोस्त, क्या आपको लगता है कि इंसान के पास अगर ज्यादा मालो दौलत हो तो उसे दूसरों से बदतमीजी करनी चाहिए और दूसरों को बुरा फील कराना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्त, हमें कभी भी अपनी चीजों पर घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड करना बहुत बुरी बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी चीजों का हमेशा शुक्र करें। शहजादा नवाज अपने मालो दौलत पर बहुत इतराते थे, जिसकी वजह से
ان کے درباری ناخوش تھے اور دعا کرتے تھے کہ ان کو بھی شہزادے کی مال و دولت ملے۔ میں اس محل کا نہیں بلکہ پورے ملک کا شہزادہ ہوں۔ میں جیسا چاہوں گا ویسا ہی کروں گا۔ تم لوگ میرے سامنے کچھ نہیں ہو۔ اگر کبھی کسی نے میری نافرمانی کی تو میں صرف اس محل سے نکالوں گا نہیں بلکہ بدنام بھی کر دوں گا تاکہ کوئی نوکری بھی نہ دے۔ جو حکم آپ کا حضور، جو حکم۔ شہزادہ نواز ہمیشہ کسی جنگ سے پہلے خوب تیاری کرتے تھے۔ شہزادہ نواز آج تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارے تھے، اس لیے سب لوگ ان کی طاقت سے ڈرتے تھے اور اس بات پر شہزادے کو بھی بڑا گھمنڈ تھا۔ ہر کسی کو بس جنگ کے دن کا انتظار تھا۔ شہزادہ نواز اس جنگ کی تیاری کئی مہینوں سے کر رہے تھے اور ان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس بار بھی جنگ آسانی سے جیت جائیں گے۔ آخرکار جنگ کا دن آ گیا۔ شہزادہ نواز نے جیتنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ اس بار ہار گئے۔ شہزادہ نواز پہلی بار جنگ ہارے تھے اور انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ہار گئے ہیں۔ نہ ہی ان کے پاس محل رہا، نہ ہی بڑی بڑی گاڑیاں، نہ ہی نوکر چاکر اور نہ ہی دولت۔ جو لوگ شہزادہ نواز کی عزت کرتے تھے اب وہ لوگ شہزادے کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی حالت پر ہنستے تھے۔ شہزادہ نواز کی زندگی ایک دم الٹ ہو گئی۔ نہ ہی کوئی ان کی عزت کرتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کا خیال رکھتا تھا۔ شہزادہ نواز کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان کو عزت یعنی رسپیکٹ مل رہی تھی۔ چاہے وہ لوگ جتنے بھی غریب تھے دوسرے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ شہزادہ نواز کو بہت دیر میں اس بات کا احساس ہوا کہ عزت لینے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے۔ شہزادہ نواز کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب ان کے ساتھ اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا۔ اگر وہ بھی دوسروں کی عزت کرتے تو آج جب وہ غریب ہو گئے تھے لوگ ان کی بھی عزت کرتے۔ اس سے شہزادہ کو سمجھ آ گیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دوست، ہم نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا؟ بالکل ٹھیک دوست، ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، ہر انسان برابر ہوتا ہے۔ ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک یعنی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اشفاق نام کے کسان رہتے تھے۔ اشفاق کئی کھیتوں کے مالک تھے اور ان کے پاس بہت پیسے بھی تھے۔ اشفاق کے محلے میں اور بھی لوگ رہتے تھے جو اشفاق سے دوستی تو کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے بات نہیں کر پاتے تھے کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ اشفاق ہمیشہ بہت غصے میں رہتے ہیں۔ اشفاق ہر صبح سویرے اٹھ کر اپنے کھیت جاتے تھے اور اپنی فصلوں یعنی اپنے کراپس کو پانی دیتے تھے۔ اشفاق کی ہر دن ایک ہی روٹین ہوتی تھی، وہ سارا دن اپنی فصلوں کا خیال رکھتے تھے اور پھر شام کو واپس گھر آ کر سو جاتے تھے۔ دن بھر نہ وہ اپنے محلے والوں سے ملتے تھے اور نہ کسی اور سے۔ ایسے ہی کرتے کرتے اشفاق کی فصلوں سے بہت پیداوار یعنی ییلڈ ہوئی۔ ان کے کھیت میں کئی طرح کے اناج یعنی گرینز، پھل یعنی فروٹس اور سبزیاں یعنی ویجیٹیبلز ہوگی۔ یہ دیکھ کر اشفاق بہت خوش ہوئے۔ اب آئے گا نا مزہ، میرے پاس اس سال بہت پیداوار ہوئی ہے اور اب میں اپنے گاؤں کا سب سے امیر انسان بن جاؤں گا۔ ایک طرف اشفاق امیر ہو رہے تھے اور دوسری طرف ان کے محلے والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ ہی زیادہ اناج اگے اور نہ ہی پھل اور نہ ہی سبزیاں۔
اس لیے محلے والے بڑے ہی پریشان تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی کم پیداوار کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے۔ جب محلے والوں کو پتہ چلا کہ اشفاق کے کھیتوں یعنی فیلڈز میں بہت اچھی پیداوار ہوئی ہے تو انہوں نے سوچا کہ وہ اشفاق سے مدد مانگے۔ السلام علیکم اشفاق بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، کس کام سے میرے گھر آنا ہوا؟ ارے کیا بتائیں اشفاق بھیا، بڑی ہی پریشانی میں ہیں ہم سب۔ اس بار تو ہماری فصلوں میں ذرا سی بھی پیداوار نہیں ہوئی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کافی فالتو یعنی ایکسٹرا اناج، پھل اور سبزیاں ہیں، تو اگر ہمیں بھی کچھ دے دیں تو ہمارا مشکل وقت آپ کی وجہ سے آسان ہو جائے گا اشفاق بھیا۔ ہیں کیا بول رہے ہو بھیا؟ میں اپنی فالتو پیداوار تم لوگوں کے ساتھ بانٹوں؟ ہرگز نہیں، یہ میری پیداوار ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، یا نہیں رزلٹ ہے میری محنت کا، کسی کو بانٹو واٹو کا نہیں۔ جاؤ بھیا، اور آئندہ ایسا مذاق مت کرنا میرے ساتھ۔ یہ سن کے محلے والوں کو بہت افسوس ہوا اور وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اشفاق نے محلے والوں کے ساتھ صحیح کیا؟ بالکل ٹھیک دوست، اشفاق کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور اپنی فصل محلے والوں کے ساتھ بانٹنی چاہیے تھی، کیونکہ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا یعنی شیئر کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اشفاق کی باتوں کا محلے والوں پر برا اثر ہوا اور وہ بہت دکھی ہوئے۔ اشفاق بچے ہوئے پھل اور سبزیوں کو محلے والوں میں بانٹنے کے بجائے فریج میں رکھ دیتے تھے اور وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ کھانا بناتے تھے، جس میں سے بچا ہوا کھانا وہ پھینک دیتے تھے۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اشفاق کو اس طرح کھانا ضائع کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں دوست، اشفاق کو ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا ضائع کرنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اتنا ہی کھانا بنانا اور پلیٹ پہ نکالنا چاہیے جتنے کی ہمیں ضرورت ہو۔ دن گزرتے گئے اور اشفاق کا گھمنڈ یعنی ایروگنس بڑھتا گیا، اور دوسری طرف اس کے محلے والے تنگی میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ محلے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب محنت کریں گے اور اپنی فصلوں کا خاص خیال رکھیں گے تاکہ ان کے کھیت کی پیداوار بھی اچھی ہو۔ کچھ مہینے بعد گاؤں میں ایک زوردار طوفان آیا، جس کی وجہ سے اشفاق کے کھیت کو تو بہت نقصان ہوا اور اس کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ محلے والوں نے مل کر طوفان سے بچنے کا بندوبست پہلے سے ہی کیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ان کے کھیت بچ گئے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اپنے کھیت کی حالت دیکھ کر اشفاق بہت افسردہ ہو گئے۔ پچھلی پیداوار اشفاق نے اتنی ضائع کی تھی کہ وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ اشفاق نے سوچا کہ یہ اپنے محلے والوں کے پاس جا کر ان کی مدد مانگے۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ وہ دراصل طوفان نے میری کھیت کو بہت ہی نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے میری اس بار کوئی پیداوار نہیں ہوئی ہے۔ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں بچا۔ کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اشفاق بھائی، بھول گئے آپ کیا؟ کچھ عرصے پہلے ہم بھی آپ کے پاس آئے تھے مدد مانگنے، اور آپ نے ہماری مدد نہیں کی، تو اب ہم آپ کی مدد کیوں کریں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بھیا، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے تھا۔ بالکل تم نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے، جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اشفاق کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے بھی ان کی مدد نہیں کی تو ہم ان سے کس طرح مختلف ہیں؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو کوئی برا سلوک کرے تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کریں۔ اشفاق بھیا، رک جاؤ، تم پریشان مت ہو، ہم سب مل کر
اپنی پیداوار سے تھوڑا تھوڑا تمہیں دے دیں گے تاکہ تمہارے پاس کھانے کے لیے تو کچھ ہو نا۔ سچی میں تم لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں دوستو، آپ نے یہ مہربانی یعنی کائنڈنس کر کے مجھے اپنی غلطی کا احساس دلا دیا ہے۔ میں اپنی حرکت سے بہت شرمندہ ہوں اور مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے کسی بھی وقت۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی لالچ نہیں کروں گا اور دوسروں کی مدد ہمیشہ کروں گا۔ یہ ہوئی نا بات اشفاق بھیا، اب رات کا کھانا آپ ہمارے گھر ہی کھائیے گا۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ محلے والوں نے اشفاق کے ساتھ صحیح کیا؟ بالکل ٹھیک دوست، محلے والوں نے اشفاق کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا۔ مدد کرنا ایک اچھی بات ہے، اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے تو ہماری بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور دوست، آپ نے دیکھا کہ مدد کرنے سے اشفاق کی مشکل بھی آسان ہو گئی اور محلے والوں کو بھی خوشی ہوئی۔ ہیلو دوست، یہ ہے میری نئی دوست ایلس، اور آج ایلس کی طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ ہیلو ایلس، کیسی ہو آپ؟ کیا ہوا آپ کو؟ ببلی، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے 2 دن سے نزلہ اور بخار ہو رہا ہے۔ اوہو ایلس، السلام علیکم دوستوں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ایلس؟ ڈاکٹر صاحب، ایلس کو 2 دن سے بخار اور نزلہ ہو رہا ہے، میں نے دوائی بھی دی ہے لیکن کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ایلس، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم ہفتے میں کتنی بار نہاتی ہو؟ شاید 2 بار۔ دیکھو ایلس، ہمارے ارد گرد بہت سے جراثیم یعنی جرمز ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں یعنی ٹچ کرتے ہیں یا کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمارے جراثیم ان کو اور ان کے جراثیم ہم کو لگ جاتے ہیں۔ اس ہی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے چاہیے اور ہر دن نہانا چاہیے تاکہ جراثیم ہم پر اٹیک یعنی حملہ نہ کر پائیں۔ ڈاکٹر، جی ببلی، کیا چھینکنے سے بھی جراثیم پھیلتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ببلی، بالکل، جراثیم چھینکنے سے بھی پھیلتے ہیں، اس لیے جب بھی چھینک آئے ہمیں ٹشو کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ٹشو نہ ہو تو اپنے بازو یعنی آرم میں چھینکنا چاہیے، دیکھو اس طرح۔ ڈاکٹر، ہم کیا جراثیم کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں ببلی، جراثیم بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے انہیں بھگانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روز صبح اٹھ کر دانت برش کریں، ہاتھ منہ دھوئیں، اسکول سے آنے کے بعد اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں اور پھر نہائیں تاکہ ہم میں سے پسینے کی بدبو نہیں آئے۔ ہر بار کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور کلی بھی کریں اور کھانے کے بعد بھی۔ اور چھینک آنے کا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چھینک آنے پر آپ نے منہ کو اپنے بازو سے کور یعنی ڈھک لینا ہے۔ او ڈاکٹر انکل، اب میں ہر بار اسکول سے آنے کے بعد نہاؤں گی اور بار بار ہاتھ دھوں گی تاکہ میں جراثیم کا مقابلہ کر سکوں۔ میں بھی اب یہی کروں گی ڈاکٹر۔ دوست، آپ میرے ساتھ یہ کرو گے نا؟ آؤ دوستو، میرے ساتھ مل کے کھیلو، اگر ہم ساتھ سیکھیں گے تو سب کچھ ڈھونڈ لیں گے۔ ابھی ڈاکٹر انکل نے ہمیں کچھ طریقے بتائے تھے جن سے ہم جراثیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں ان طریقوں کو باری باری کہوں گی اور دوست، آپ نے میرے ساتھ مل کر ان کا اشارہ یعنی ایکشن کرنا ہے، ٹھیک ہے دوست؟ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے چاہیے، تو آؤ ساتھ مل کر ہاتھ دھونے کا اشارہ کرتے ہیں۔ دوست، کیا میں صحیح طریقے سے ہاتھ دھو رہی ہوں؟
ओ हाँ दोस्त, मैं तो भूल ही गई। डॉक्टर ने तो साबुन से हाथ धोने के लिए कहा था। जरासीम से मुकाबला करना है तो साबुन से हाथ धो धो धो, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, पीछे से, साबुन से हाथ धो धो धो। दोस्त, डॉक्टर ने हमें बताया था कि हमें कुल्ली करनी चाहिए, तो आओ दोस्त साथ मिलकर कुल्ली करने का इशारा करते हैं। दोस्त, क्या मैं सही तरीके से कुल्ली कर रही हूँ? ओहो, अरे हाँ दोस्त, डॉक्टर ने हमें बताया था कि हमें कुल्ली करते वक्त पानी को हलक के अंदर लेकर वापस बाहर निकालना है। दोस्त, क्या मैं सही तरीके से छींक रही हूँ? ओ हाँ दोस्त, मैं तो भूल ही गई। डॉक्टर ने तो बताया था कि छींक आने पर अपने मुंह को हम अपने बाजू में छुपा लें। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं आज अपने खानदान यानी फैमिली के साथ समंदर की सैर करने जा रही हूँ। दोस्त, क्या आप मेरे साथ चलोगे? यस! ये समंदर इतना गंदा क्यों है और यहाँ पर इतना कचरा क्यों है? और लोग खाकर रैपर्स रेत पर क्यों फेंक रहे हैं? यूं! दोस्त, यहाँ तो इतनी बदबू आ रही है। दादा जान, आज समंदर को देखकर मैं बहुत उदास यानी सैड हो गई हूँ। बबली बेटा, मुझे भी आज समंदर की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये हमारे मुल्क की इतनी अहम सैरगाह है और देखो इसे हमने कितना गंदा किया हुआ है। दादा जान, आप उदास नहीं होए, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर इस बीच को साफ करते हैं। बबली, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। अगर हम सारे घर वाले मिलकर कचरा उठाएंगे तो समंदर जल्दी साफ हो जाएगा। चलो बाकियों को बुला कर लाते हैं। दादी जान, देखें कितना साफ लग रहा है समंदर अब। हाँ बेटा, अब समंदर को देखकर मजा आ रहा है। दादी जान, अगर यहाँ पर इतनी डस्टबिन्स हैं तो लोग फिर उनको इस्तेमाल यानी यूज क्यों नहीं करते? अच्छा सवाल पूछा तुमने बबली। मैं भी कभी कभार यही सोचता हूँ, अगर हम अपने माहौल को साफ नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और जब माहौल गंदा होगा तो जरासीम खूब होंगे और फिर हमें तरह तरह की बीमारियां भी होंगी। हर जगह बदबू आएगी और पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचेगा। हमें चाहिए कि हम जब कुछ खाएं तो उसका कचरा डस्टबिन में फेंक दें, और अगर करीब में डस्टबिन ना हो तो फिर कचरे को अपने पास ही रखें। दादा जान, मैं और मेरे दोस्त मिलकर माहौल को साफ रखने के लिए और क्या कर सकते हैं? तुम लोगों को जहाँ भी कचरा नजर आए उसको उठा लो और डस्टबिन में डाल दो, या किसी बड़े को पकड़ा दो। और अगर किसी को कचरा जमीन पर फेंकते हुए देखो तो उसे भी बताओ कि कचरा फेंकना बुरी बात है। ठीक है दादा जान, आज से मैं और मेरे दोस्त यही करेंगे। आओ दोस्त, चलो मेरे साथ मिलकर खेलो। अगर हम साथ सीखेंगे तो सब कुछ ढूंढ लेंगे। दोस्त,
آپ میرے ساتھ اس سمندر کو مل کر صاف کرو گے؟ یس! دوست، آپ کو اس سمندر پہ جو کچرا نظر آ رہا ہے اسے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. پھر چلو صفائی شروع کرتے ہیں. دوست، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ ٹھیک کہا دوست، یہ تو سی شیلز ہیں، اور سی شیلز تو کچرا نہیں ہوتے. اس کو ہم ڈسٹ بن میں نہیں پھینکیں گے. دوست، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ ٹھیک کہا دوست، یہ تو آئس کریم کے ریپرز ہیں، اور ریپرز تو گند ہی پھیلاتے ہیں. اس کو ہم ڈسٹ بن میں ہی ڈالیں گے. دوست، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ ٹھیک کہا دوست، یہ تو پتھر ہیں، اور پتھروں کو ڈسٹ بن میں نہیں بلکہ کسی کونے میں پھینک دینا چاہیے تاکہ وہ کسی کے پیروں کے نیچے نہ آئیں. دوست، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک کہا دوست، یہ تو پلاسٹک کی تھیلی ہے، اور پتہ ہے پلاسٹک سے سب سے زیادہ جانوروں کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کم سے کم پلاسٹک کو استعمال کرنا چاہیے. چلو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. دوست، مجھے آج آپ کے ساتھ سیکھ کر بہت مزہ آیا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اور دوست، جانے سے پہلے میرے چینل پہ سبسکرائب کر کے بیل کو کلک کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں. خدا حافظ.